بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ قرآن میں کہتا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم جب بھی پچھلی امت کو ان کا منہ مانگا معجزہ دکھاتے ہیں نا تو پھر ان کو مہلت نہیں دیتے۔ جیسے قوم سمود نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں، اللہ نے نکال دی، لیکن پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی ہے کہ اب ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دوں گا، اور ہلاک کر دیا پھر اللہ نے۔ تو اس کو کہتے ہیں تخویف کے لیے، ڈرانے کے لیے معجزے دکھائے جاتے ہیں، یعنی مخیر العقول کام کس کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوگا نا اس کا مطلب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ بات پھیل گئی تھی۔ لیکن عبداللہ بن مسعود بتایا کرتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے تھے کہ ہم جب کوئی معجزہ دیکھیں گے تو اللہ کا خوف ہے، لیکن حقیقت میں جب ہمیں معجزے دکھائے جاتے تھے تو یہ خوشخبری ہوتی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ معجزہ کافر کے لیے تو عذاب کی پیش گوئی ہے، مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اور خوشخبری ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت ہو سکتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ جتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا، حدیث میں آتا ہے کہ جو بے صبرے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن عذاب ہے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن ہے اللہ کی رحمت۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کچھ ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا عذاب ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر ناشکری کی توفیق مل رہی ہے، اللہ سے دوری ہو رہی ہے، تو یہ عذاب بن کے آئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے۔ اور اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے اللہ کی، کیونکہ پیغمبروں پر بھی مشکلات آئی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے؟ وبا پھیلتی ہے نا، جنازے اٹھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے، لیکن مسلمان کے لیے یہ رحمت ہے۔ ویسے تو دنیا پہ عذاب ہے، کرونا ہو یا کوئی بھی ہو، بے تحاشا لوگ مرتے ہیں، کاروباروں کی ایسی کی تیسی، بہت سی فضائیہ کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، کتنے جوان موتیں ہو گئیں، عذاب ہے نا۔ لیکن جنہوں نے صبر کیا بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں، ہم علاقہ چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں، گھر میں بوڑھا بیمار ہے کورونا میں، آپ کے دادا دادی، ہم گھر چھوڑ کے فرار نہیں ہوں گے۔ بیگم بیمار ہو گئی، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بیگم بیمار، مارکیٹ سے شوہر شارٹ۔ ٹھیک ہے آپ احتیاط اس زمانے میں کرنی چاہیے تھی احتیاط، لیکن یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ صبر کریں، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں۔ تو اسی تقدیر میں اگر آپ پر بھی موت آ گئی تو یہ موت کیا ہے؟ پھر شہادت ہے۔ تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں عذاب ہو سکتی ہے، وہی چیز دوسرے کے حق میں رحمت ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر بیت اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا حملہ کرنے کے لیے، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاء، بیضاء کے مقام پہ جب وہ ہوں گے نا، يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، یا رسول اللہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کی نیت سے وہاں گئے، جہاں بھی مجمع ہوتا ہے ٹھیلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، 6 آدمی یہاں جمع ہو جائیں، گنے کا رس والا پہنچ جائے گا، گولا گنڈے والا۔ اب دیکھو شب برات میں قبرستان میں بدعتی لوگ کیا کچھ جشن منا رہے ہوتے ہیں، لیکن دیوبندی جو گولے گنڈے والا ہوگا وہ پہنچ جائے گا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس سے کہا جائے گا بھائی تو شب برات میں قبرستان میں تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھائی بریلوی مسلک کا نہیں ہے، تو دیوبندی مسلک کا ہے۔ وہ کہے گا بھائی میں سفید پگڑی والا ہوں، تبلیغ میں لگاتا ہوں، لیکن گولے گنڈے یہاں پہ ٹائٹ بک رہے ہیں میرے، گول گپے کی دکان پہ پبلک آئی ہوئی ہے نا۔ ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی میں نہیں سمجھتا شب برات کو جانا چاہیے قبرستان اتنا جتھوں کی شکل میں، لیکن یہ کہ ابھی بھائی ہمارا تو بزنس ہے بھائی۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، وہ تو مجمع دیکھ کے جہاں بھی ان کو کوئی بزنس ہو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے لوگ جب مجمع اتنا ہوگا تو بہت سے لوگ تو کسی اور مقصد سے وہاں پر ہوں گے، اللہ ان کو بھی دھسا دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ان کو بھی کیا کرے گا؟ دھسا دے گا۔